حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد میں بھی ناانصافی کیا کرتے۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے۔ مدین حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ حجاز کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئے۔ یہ خاندان بڑھتا گیا حتیٰ کہ ایک قبیلہ بن گیا۔ یہ قبیلہ ہی اہل مدائن یا اصحاب ایکا کہلاتا تھا۔ مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے۔ مدین ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا جہاں سرسبز درخت اور خوبصورت باغات تھے، حتیٰ کہ اس علاقے کو اگر کسی بلند مقام سے دیکھا جاتا تو یہ علاقہ بہت حسین و جمیل دکھائی دیتا۔ مدائن کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بہت پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی، مگر وہ لوگ اس قدر نافرمان تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانی، سرکشی اور غفلت میں ڈوب گئے اور فتنہ و فساد برپا کرنے لگے۔ مدائن کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے۔ روایات میں ملتا ہے کہ مدائن کے رہنے والے لوگ ایک ایکا نامی درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے اس بستی کے لوگوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ لین دین میں بے ایمانی کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے اموال زبردستی چھین لیتے اور ڈاکہ مارتے اور بہت سے کفریہ عقائد کی پیروی کیا کرتے تھے۔ جو بھی تجارتی قافلے مدائن کے علاقوں سے گزرتے تو وہاں کے لوگ ان قافلوں سے خراج یعنی ٹیکس وصول کرتے اور اس کے بغیر انہیں گزرنے نہ دیتے، اور اکثر وہ لوگ قافلوں پر حملہ کر دیتے اور انہیں لوٹ لیا کرتے۔ ان لوگوں نے اپنے بازار راستے میں بنا رکھے تھے اور وہ لوگ اپنے بازاروں میں اپنے کاروباری مراکز پر اپنی عورتوں کو اریاں بٹھا دیا کرتے۔ جب بھی تجارتی قافلے اور تاجر وہاں سے گزرتے تو وہ ان عورتوں میں مصروف ہو جاتے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا مال بکتا بلکہ ان عورتوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے مدائن کے دکاندار ناپ تول میں خوب کمی کرتے، حتیٰ کہ اکثر چیزیں ہی بدل ڈالتے۔ ان تمام برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی مدین کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا سلسلہ مدین سے ہی یعنی حضرت ابراہیم سے ہی ملتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام عرب کی سرزمین کی طرف بھیجے جانے والے تیسرے نبی ہیں۔ آپ کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے۔ آپ نہایت سادہ، نیک اور شریف النفس انسان تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور ناپ تول میں انصاف سے کام لینے کا کہا اور دیگر برائیوں سے منع کیا۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا کہ میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو اس قوم کے سردار غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس بستی سے باہر نکال دیں گے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تمہارے لیے ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے، بلکہ تمہیں ہمارے مذہب پر ایمان لانا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی حالت دیکھتے تو بہت رنجیدہ ہو جاتے اور انہیں بار بار واعظ و نصیحت کرتے۔ مدائن کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو سنگسار کر دینے کی دھمکیاں دیتے۔ قوم کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اے پروردگار تو ہمارے اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ آپ کی قوم کی مسلسل بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر 2 قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ مدائن کے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم پر عذاب آتا دیکھا تو اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو لے کر چل دیے اور مکہ تشریف لے آئے، جبکہ اس قوم پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، جس کی وجہ سے حرارت اور تپش بڑھنے لگی۔ وہ لوگ گرمی کی شدت سے تڑپ رہے تھے، ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے کہ اچانک سے ایک بادل آیا۔ وہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہ بادل ابھی بارش برسائے گا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر اس بادل سے آگ کے شعلے برسنے لگے اور آگ ان تمام چیزوں کو جلانے لگی۔ وہ لوگ اس آگ میں ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ سرسبز و شاداب علاقہ جو اپنی مثال آب تھا، ایک راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ لہٰذا آج مدائن کا علاقہ سعودی عرب کے قریب تبوک میں واقع ہے۔ یہ علاقہ آج تک ویران اور بے آباد ہے، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے، اس قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ قوم جن برائیوں میں مبتلا تھی، وہ برائیاں آج بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ ناانصافی، لین دین میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرنا آج بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم انہی برائیوں کی وجہ سے قہر الہی میں مبتلا ہوئی تھی، اور بے شک یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے دنیا کے امور میں سب سے بہترین نمونہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔